بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کو پوری دنیا کے میڈیا انڈسٹری کی ہمارے اسلامی نظریاتی عقائد پر خاموش واردات کی حقیقت کھول کر بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری کی سینکڑوں فلمیں اور ڈرامے، ہارر موویز اینڈ سیریلز میں ایک بدروح کا نظریہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے شیطانی طاقتوں کی بہت چالاکی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی کہ جس انسان کے ساتھ زیادتی ہو یا ظلم ہو یا کوئی جل کر مرے یا پانی میں ڈوب کر مرے تو اس کی روح انتقام لینے اس دنیا میں ضرور لوٹ کر آتی ہے، اور وہ روح کسی بھی جسم میں داخل ہونے کی طاقت رکھتی ہے اور اس میں کسی بھی روپ میں نظر آنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے قاتل کو تلاش کر کے انتقام لیتی ہے۔ یا پھر کوئی عاشق بغیر شادی کیے مر گیا تو اس کی محبوب کی یا محبوبہ کی روح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس سے عشق لڑانے دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے عاشق کے ساتھ رہتی ہے، اور جس وجہ سے محبوبہ مری یا محبوب مرا یا قتل ہوا تو وہ اس بندے سے اپنا انتقام لیتی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساری جھوٹی خرافات والے نظریات ہیں اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر ہمارے ٹین ایج بچے جو شوق سے یہ فلمیں سیریز دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن کے کسی کونے میں یہ فاسد نظریہ بیٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو جو دین کے معاملے میں اتنی معلومات نہیں رکھتی، انہیں اس کافرانہ نظریے سے بچانا ہوگا۔ یہ نظریہ اس لیے میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا تاکہ جزا اور سزا کا، قیامت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اگر روحیں دنیا میں لوٹ کر اپنا انتقام لینے لگ جائیں تو پھر قیامت کے دن کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا، کیونکہ روح نے انتقام لے لیا تو قیامت قائم ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ عزیز سامعین، واضح رہے کہ مرنے کے بعد نیک روحیں مقام علیین میں اور منکر اور نافرمان روحیں مقام سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں، اور وہ وہیں اپنے اپنے مقام میں ہی رہتی ہیں۔ لہٰذا جل کے یا پانی میں ڈوب کر مرنے والے کی روح کا بھٹکنا یا مظلوم بندے کی روح کا انتقام لینے کا کوئی جواز ہی نہیں، کیونکہ یہ نظریہ صہیونی اور مشرکانہ سوچ کا پھیلایا ہوا ہے۔ یعنی کہ صہیونیوں اور مشرکوں کا اصل مقصد اسلامی دنیا سے بلکہ پوری دنیا سے قیامت پر یقین، جزا اور سزا کے دن کے فیصلے کے قائم ہونے پر یقین کی مخالفت ہے۔ آپ خود سوچیں، مودی نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، تو کیا ان کی روحوں نے دنیا میں آ کر مودی سے انتقام لیا؟ یا ماضی میں دیکھیں کہ ہلاکو خان چنگیز خان نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل عام کیا، تو کیا ان مسلمانوں کی روحوں نے ہلاکو خان یا چنگیز خان سے انتقام لیا؟ یا ہٹلر نے سینکڑوں یہودیوں کو مارا، تو کیا ان یہودیوں کی روحوں نے دنیا میں واپس آ کر ہٹلر سے انتقام لیا؟ تاریخ اٹھا کر پڑھ لے، ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے عقلی طور پر بھی صہیونیت اور ہندوانہ نظریہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس فاسق من گھڑت نظریے پر یقین نہیں کر سکتا۔ احادیث کی روشنی میں روحوں کے مقامات سنیے۔ کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں،
اور انہیں دوسرے مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں، مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی، اور کافروں کی روحیں؟ ارشاد فرمایا، سجین میں قید ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شرح صدور میں ہے، وفات کے بعد مومنین کی روحیں رمیائل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں۔ وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دوما ہے۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مکان میں روح کا ڈیرا ہے، وہ مار دیتی ہے۔ فلاں جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا، وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ قتل ہونے والے کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس حویلی میں کافر روحوں کا بسیرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز سامعین، یہ سب من گھڑت صہیونی نظریات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں حاضری ہو جاتی ہے یا کوئی روح کسی انسان کے اندر گھس جاتی ہے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیتی ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جنات بھی رہتے ہیں، اور یہ جنات انسان کے ناک کے نتھنے میں بیٹھ کر ذہن میں وسوسہ ڈال کر ذہنی کیفیت کنٹرول کر کے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں، اور ان حاضریوں کے پیچھے جنات شامل ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی بدروح۔ ان سب معاملے میں کسی نیک یا بدروح کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جنات کا بھی سخت حساب ہوگا کہ انہیں انسانوں سے زیادہ طاقت دی گئی اور انہوں نے کیا اعمال کیے۔ یہ یقین اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ کسی بھی انسان یا جنات کی روح کسی دوسرے انسان میں نہیں گھس سکتی۔ جنات بھی انسان کے ناک کے نتھنے کے سوراخوں سے آگے نہیں جا سکتے، تو مرے ہوئے انسان کی روح کا زندہ انسان کے اندر گھسنا تو ناممکن ہے۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرے ہوئے بندوں کی روحیں واپس بلا کر انہی کے جسموں میں داخل کرے گا، بلکہ وہ شیطانی جنات کا انسانی جسم پر کنٹرول ہوگا۔ تو پھر مرا ہوا انسان جاگ کر بیٹھ کر باتیں کرے گا، اور سادہ لو انسان سمجھے گا کہ انسان زندہ ہو گیا، جبکہ یہ شیطانی جنات کی جادوئی طاقت کی وجہ سے ہوگا۔ عزیز سامعین، یہ میڈیا انڈسٹری بھی دجالی سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور میڈیا کے ذریعے دجالی نظریات پھیلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔